آئینی طریقے سے اسمبلی کے اندر اس کے خلاف ایک قدم اٹھائیں، اور وہ عدم اعتماد تھا. اور جب عدم اعتماد ہوا آئینی طریقے سے تو ان کو برداشت نہیں ہوا، چونکہ عمران کا خود ذہن بھی ڈکٹیٹرشپ سے یعنی بہت آگے جا چکا ہے. وہ یہ برداشت نہ کر سکا. اس نے کہا یا تو میں وزیر اعظم ہوں گا یا کوئی بھی نہیں ہوگا. بھائی جمہوریت تو جی اور جینے دو کی پالیسی ہے. یہ ڈکٹیٹر کہاں سے آ گئے؟ تم بھی اکثریت پہ تھے تو تمہاری جعلی اکثریت تھی، لیکن تم وزیر اعظم تھے. اب وہ ختم ہوا تو تمہاری حکومت ختم ہو گئی. برداشت نہ کر سکا اور ذہنی توازن کھو بیٹھا، اور اس نے اسمبلی سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا. ایک ڈرامہ رچا ہے، پہلے اسمبلی کو ختم کیا، نہیں مانا گیا کیونکہ وہ ہو نہیں سکتا تھا، اور اکثریت کے ذریعے پھر جب اس کی حکومت ختم ہوئی تو اس بنیاد پہ جب اس نے پارلیمنٹ سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تو پارلیمنٹ بھی ان لوگوں پہ مشتمل رہ گئے جو کہ موجودہ حکومت کو لانے میں ان کا کردار تھا، یعنی اپوزیشن کا کردار یہ نبھانے کے لیے تیار نہیں تھا. تو اس طریقے سے پارلیمنٹ فل سوئنگ پہ موجود نہ رہا، اس لیے کہ یہ چاہتے تھے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے اور وہ الیکشن ہو کہ مجھے دوبارہ وزیر اعظم بنایا جائے تو تب مانا جائے گا. کل کے اس نے اعلان کیا کہ میں جیتوں تو وہ انتخاب مانیں گے، جو میں اس میں ہاروں تو وہ انتخاب میں نہیں مانوں گا. تو یہ طریقہ ہے. لیکن چونکہ اس کو جس نے گود میں لیا تھا تو وہ تو جمہوری تھا نا، وہ تو ایک کرکٹر تھا، ایک کھلاڑی تھا، اس کو سیاست کا کیا پتہ. تو غیر سیاسی انداز میں اس نے تمام طریقے آزمائے. پھر پنجاب کی اسمبلی کو ختم کیا، پھر خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو ختم کیا، اور پارلیمنٹ اور جمہوریت کو ایک بحران سے دوچار کیا. اور اس دوران اس نے جو کچھ کہا تو جن لوگوں نے ان کو لایا تھا انہی کو مورد الزام ٹھہرایا. میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میرا تو کچھ اختیار ہی نہیں تھا. اختیار تو سارا باجوہ صاحب کا تھا اور اس کی ٹیم کا تھا، انہوں نے سب کچھ کیا ہے. اگر بیڑا غرق ہوئے ملک کا تو میرا کوئی کردار نہیں تھا، میں تو ڈمی وزیر اعظم تھا. تو تم 3.5 سال ڈمی کیسے رہے اور پھر دوبارہ وزیر اعظم بننے کی تمہیں خواہش کیوں ہے؟ لہذا جب اس نے تمام نزلہ ان پہ اتارا اور پھر امریکہ کا پہلا انہوں نے قصہ سنایا کہ امریکہ نے میرے خلاف یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن جب اس کے کان کھینچے گئے اور ان کو بتایا گیا کہ ذرا اپنے حدود میں رہو تو اس نے کہا کہ امریکہ نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ باجوہ نے کیا ہے. یہ سب یہ تو تازہ ترین صورتحال ہے. تو پارلیمنٹ کافی مشکل میں آیا، اور اس کے بعد جب ان کی نظریں بدلی اور اسٹیبلشمنٹ کو اس نے مکمل طور پہ ناراض کیا تو میدان میں عدالت آیا، تو عدالتی بحران پیدا ہوا. یعنی وہ عدالت یعنی کہ آئین کو تشریح یعنی آئین کی تشریح کرنے کے بجائے وہ آئین کو اثر نو لکھنے لگے. آئین میں مداخلت کرنا، اس کی شکل کو تبدیل کرنا پارلیمنٹ تو کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کرے تو آرٹیکل 6 کے ذریعے اس کو سزا ملنی ہے. یہ آئین توڑنے کے مترادف ہے. تو اس نے پنجاب میں 22 ارکان کی ووٹ کے حوالے سے جو فیصلہ دیا تو اس نے کہا کہ یہ اگر ووٹ ڈال بھی دے تو یہ نہیں گنا جائے گا. یہ انہوں نے اپنی طریقے سے بندیال صاحب نے یعنی محبت میں یہ فیصلہ کیا. یہ عدالتی فیصلہ نہیں تھا، یہ عشقیہ فیصلہ تھا کہ وہ عشق میں اتنے آگے جا چکے تھے کہ اس نے اس کو
پنجاب حوالے کیا، اور اس طریقے سے عدالتی بحران پیدا ہوا، عدالت دو حصوں میں بٹ گئی، اور پھر جب سوموٹو کے حوالے سے اس نے قدم اٹھایا تو پھر 4-3 کا فیصلہ آیا تو عدالت نے ماننے سے انکار کیا۔ اکثریت کا فیصلہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ لیکن وہ بحران بھی پیدا ہوا، وہ بحران آج تک ٹلا نہیں ہے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے آج ان کی زبان ذرا نرم پڑ گئی ہے۔ جو بہت دبدبے سے بولا کرتے تھے، یا خدا کی مانو کہ تم ایک بندے کو ضمانتیں دیتے ہو تو کہتے ہیں کہ جو جرم نہیں کیا ہے اس میں بھی ضمانت، شکر ہے کہ تمہیں آخرت کی اختیار نہیں ہے، ورنہ کہتے کہ اس نے جو گناہ بھی کیا ہے یہ جنت میں جائے گا۔ یہ ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑھ کے انہوں نے فیصلے کیے، لہذا وہ بحران بھی بڑھتا چلا گیا۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان بحرانوں پہ قابو پائیں، امن و امان کا مسئلہ اس کو مد نظر رکھیں، اور پھر ساتھ میں معاشی بحران کی جو ہمارے غریبوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے، سارے ملک کو بھگتنا پڑ رہا ہے، لیکن مہنگائی کا جو طوفان آیا، جو سارا قوم اس میں پس رہا ہے، تو یہ اسی بحرانوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم سے کوئی معاہدہ کرنے نہیں جا رہا، تمام شرائط مان کے بھی معاہدہ نہیں ہو رہا۔ لاڈلے نے اتنے قرضے لیے، لیکن آخر میں جاتے جاتے اس نے ایسے فیصلے کیے کہ آئی ایم ایف کا کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا۔ آئی ایم ایف کا بحران آج بھی جاری ہے، بجٹ آ رہا ہے، لیکن ملک معاشی بحران سے مزید یعنی وہ معاشی بحران گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا معاشی بحران کے لیے ہمیں مزید اقدامات اٹھانے ہوں گے، اور تمام معاشی ماہرین، تمام سیاسی پارٹیاں، تمام مکتبہ فکر کے لوگ اس ایک نقطے کے لیے معاشی طور پہ ہم اس ملک کو بحران سے کیسے نکالیں، یعنی اس افراتفری کے عالم میں کاروبار تو ٹپ ہو کے رہ گیا، معاشی بحران پیدا ہوا، اب جو معاہدہ ہونے نہیں جا رہا، تمام شرائط پورے کے کیوں نہیں ہونے جا رہا؟ اس لیے کہ امریکہ نہیں چاہ رہا۔ امریکہ کیوں نہیں چاہ رہا؟ اس لیے کہ یہاں پہ جو صورتحال اب بن گئی ہے گلوبل حوالے سے اور ہماری ریجنل، کہ یہاں پہ افغانستان کو، وہاں پہ بھی سی پیک کا معاہدہ ہے، اس پہ عمل ہو رہا ہے، ان کو قرضے بھی دیے گئے، اور ان کو ایک ایسے نقطے پہ لایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ معاشی بحران بھی ختم ہو، افغانستان میں ایک جمہوری عمل شروع ہو، اور افغانستان کے عوام کی خواہش کے مطابق، اگر ہم پاکستان میں جمہوریت چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی چاہتے ہیں، ایک عمل ہو کہ وہاں پہ عوام کی خواہش اور امنگوں کے مطابق ایک حکومت بن سکے۔ ایسی فضا بننے کی طرف قدمیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ پھر ہمارے یہاں پہ پاکستان میں سی پیک کا جو مسئلہ بن گیا تھا وہ حل ہوا، گوادر کے حوالے سے بھی جو فیصلے تھے، چین یعنی یہاں پہ ایک بار پھر ایکٹیو ہوا، جو کہ امریکہ کو بہت برا لگا، اور چین نے کورک کمال کر کے دکھایا کہ ایران اور سعودی عرب کا جو کہ بہت پرانا ایک چپ کلش چلا آ رہا تھا، اور وہ بہت خطرناک تھا، اور اس مسئلے پہ امریکہ سعودی عرب کو بلیک میل کر رہا تھا اور ایران پہ پابندی لگا رہا تھا، اس کو ایک موقع میسر آیا تھا، چین نے وہ کمال کر کے دکھایا، جو کہ عقل نہیں مان رہا کہ سعودی عرب اور ایران کو بٹھا کے سفارتی تعلقات قائم کیے، اور ایک سفارتی انقلاب وہاں پہ برپا ہوا۔ مطلب یہ کہ ایران، سعودی عرب، چین، پاکستان، افغانستان اور بشمول رشیا وہ بھی اس میں شامل ہوا، تو امریکہ کو بہت تکلیف ہوئی۔ تو امریکہ کو اس ریجن میں ملک نہ ملا
تو اس نے رہا سہا ہارے ہوئے ایک بندے کو سپورٹ کرنے کی ٹان لی اور وہاں سے بیانات دینے شروع کیے کہ عمران کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے، یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے۔ امریکہ کو ہیومن رائٹس اب یاد آ گئے۔ ہم 40 سال سے مر رہے تھے، تمہیں ہیومن رائٹس یاد نہیں تھے؟ وہ تو لاڈلا تھا، وہ تو ان کا آنکھوں کا تارا تھا، اس پہ تمہیں ہیومن رائٹس یاد ہے۔ اور جو بھی بڑھ بڑھ کے یہ بھی رابطے کرتے رہے اور وہ بھی رابطے کرتے رہے، لیکن آخری وہی کچھ ہوا جس کا ڈر تھا، وہی کچھ ہوا جو ہم نہیں چاہتے تھے، کہ عمران کا جو پہلے سے تیار کیا جا رہا تھا کہ اگر بندوق کے ذریعے دہشت گرد یہاں پہ قبضہ کرنے میں کامیاب نہ ہوئے، اور یہ نقطہ میں ضرور کہوں کہ باچا خان کے پیروکار نہ ہوتے، ہم نہ ہوتے اور ہم ڈٹ کر دہشت گردی کا مقابلہ نہ کرتے، تو آج پاکستان میں بزور بندوق دہشت گردوں کی حکومت ہوتی، چاہے وہ سندھ تھا، چاہے وہ پنجاب تھا، چاہے کوئی بھی جگہ تھی، ہم تو تھے ہی۔ انہوں نے تو ہمارے لیے لایا تھا، لہٰذا ان دہشت گردوں کو ہم نے آنے نہیں دیا، تو الیکشن کے ذریعے جب وہ آئے تو وہ تیار ہوتا گیا۔ آخر میں انہوں نے آخری جو اٹیک کیا، منظم طریقے سے سوچے سمجھے سازش کے تحت جو 9 مئی کو ہوا، وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ عمران کو یعنی گرفتار کیا تو سب کچھ ہوا، نہیں، یہ ان کو پہلے سے بتایا گیا تھا کہ عمران ریڈ لائن ہے، اس کو آئین بھی نہیں کچھ کہہ سکے گا، پارلیمنٹ بھی کچھ نہیں کہہ سکے گا، عدالت بھی کچھ نہیں کہہ سکے گا، اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ نہیں کہہ سکے گا، یہ آزاد ہوگا، جو کچھ اس کے منہ میں آئے یہ کہتا چلا جائے گا، لوگوں کو گالیاں دے، لوگوں کو یعنی کہہ دے کہ یہ سارے کے سارے چور ہیں، ڈاکو ہیں، ایک میں دیانتدار ہوں اور امین ہوں۔ لہذا اس پروجیکٹ کا آخری مرحلہ جب آیا تو ان کا چہرہ بے نقاب ہوا۔ انہوں نے جو انسٹالیشن پہ اٹیک کیے، آپ یقین کریں، ہمارے ہاں بالا حصار کا قلعہ ہے، اس پہ چڑی بھی پر نہیں مار سکتا، چڑی، اور وہ سارے چڑھ گئے اور اپنے جھنڈے لہرائے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بالا حصار کا قلعہ قبضہ کر لیا اور یہ عمرانی قوت ہے، ہم نے اس پہ قبضہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہمارے پشاور میں کور کمانڈر کے گھر پہ بھی اٹیک کیا، پھر ریڈیو اسٹیشن پہ بھی، پشاور کا ریڈیو اسٹیشن جو بہت پرانا اور 1933 کا قائم کردہ ریڈیو اسٹیشن ہے، یعنی وہ آل انڈیا ریڈیو کے وقت سے، انگریزوں کے وقت سے وہ قائم ہوا تھا، اور پھر ریڈیو پاکستان بنا اور پشاور کا بنا، اور تاریخی ورثہ اس میں موجود تھا، وہ سب کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اور پھر یہاں پہ جو کچھ ہوا تو کور کمانڈر کا گھر لاہور میں، اور عجیب سی بات تھی، سب کچھ ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ ان کے راستے کھل گئے ہیں، کور کمانڈر کے گھر پہ جانا، ان کو جلانا، یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے، لیکن عمران کے لیے راستہ کھلے تھے، ان کے لیے راستے کھلے تھے کہ آئیں۔ اور اس کے بعد پھر GHQ پہ گئے، اور کوئی بھی، ہم تو دہشت گردی کے حوالے سے ایک معمولی یعنی ایک چھوٹی سی حرکت بھی ہو تو ہم نے تمام عمر اس کی مخالفت کی ہے، لیکن یہاں پہ تو انتہا ہو گئی کہ وہ حکومت کو یعنی دہشت گردی کے ذریعے قبضہ کرنا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہاں سے اعلان کر دیں گے کہ حکومت بھی ختم، اور یہاں پہ ریاست کا جو کاروبار ہے وہ ہم چلائیں گے۔ لیکن جب کامیاب ہوتا ہے تو وہ انقلاب ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے تو وہ بغاوت ہوتی ہے۔
ناکام ہوا. ایک ایک بندہ ریکارڈ پہ آیا, اس کو بڑا فخر تھا, پھر اس نے انکار کیا. پھر اس نے کہا کہ مجھے پکڑا گیا تو دوبارہ یہ ہوگا, اور یہ میری قوت ہے. دیکھو نا کہ قوت کیسے شیرازہ بکھر گیا. جنہوں نے تمہیں ایک ایک بندے کو لا کے تمام سیاسی پارٹیوں سے توڑ کے تمہارے ساتھی بنائے تھے, وہ ہیرے اب بکھرنے لگے. ہیروں کا جو ہار تمہارے لیے اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا, تو جس نے بنایا تو ان کو اس کو بگاڑنے میں کتنا وقت لگتا ہے. اب تو ہر روز اتنے لوگ شامل ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آتا ہے کہ ذرا سلو رفتار میں آئیں کہ ہمیں تو کوئی خوشی تو ملے. تم تو ایک روز میں سارے چلے آ رہے ہو. یہ تمہارے وہ ساتھی تھے, یعنی یہ سیاسی بندہ نہیں تھا, سیاسی بحران پیدا کرنا چاہ رہا تھا. یہ اپنے پروجیکٹ کے ذریعے صدارتی نظام لانا چاہ رہا تھا. یہ صدارت کے کرسی پہ برا جمع ہو کے, اس کے پیچھے ریٹائر لوگ ہو کے, اور پھر باہر کا اس کو سپورٹ مل کے یہاں پہ ایک ایسی مارشلہ جس کا چہرہ جمہوری ہو لیکن مارشلہ حقیقی مارشلہ سے بدتر ہو. لہٰذا ہم نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی. آج وہ سب کچھ بے نقاب ہو چکے ہیں. یہ صورتحال اب ہمارے سامنے ہیں. ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہو, جمہوریت یہاں پہ قائم ہو, اور جو مجرم ہو ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. جو بھی مجرم ہو, جس طریقے سے بھی ہو, کسی کو اس طریقے سے معاف نہ کیا جائے کہ بندیال صاحب کہے واقعات ہوئے ہیں, میرا دل چاہتا ہے کہ تم اس کی مذمت کرو. تمہارا دل چاہتا ہے, تمہارے پاس کوئی احکامات نہیں ہیں. دوسرے کے لیے احکامات ہیں اور یہاں دل چاہتا ہے. تمہاری عاشقی پہ مر کیوں نہ جاؤں. اتنی عاشقی کہ تم عدالت کے سیٹ پہ بیٹھ کے بھی, یعنی تمام دہشت گردی کے باوجود بھی تم کوئی ایسی ٹھوس بات نہ کر سکے. لہٰذا عدالتی بحران کا خاتمہ بھی کرنا ہے. عدالت یعنی الیکشن بر وقت ہو اور ایک وقت میں ہو, ایک الگ الگ نہ ہو, تاکہ حقیقی جمہوری جو لوگوں کی مرضی ہو وہ لوگ سامنے آئے اور ملک میں معاشی بحران کے لیے مل بیٹھ کے معاشی صورتحال کا جائزہ لے کہ یہ بھی حل ہو, اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم ایک ہو. یہی ایک جائزہ تھا جو آپ کے خدمت میں پیش کرنا تھا. آپ جو کچھ بھی آپ سوال کرنا چاہیں میں حاضر ہوں. موجودہ حکومت نے ہی آرمی کو آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کرنے کے احکامات دیے. کیا آگے مستقبل میں نون لیگ ASP وٹ ایور سیاسی جماعتوں کے راستہ نہیں کھلے, آرمی کو اپنے آپ کام شروع کر دیں؟ ایک بات آپ اس میں ذرا نوٹ کر لیں کہ موجودہ حکومت کی اجازت کے حوالے سے آپ یہ یقین کریں کہ یہ عدالتیں پہلے سے موجود ہیں. اس میں اگر وہ خود اقدام اٹھانا چاہے, جب ان کے انسٹالیشن پہ کوئی آئے اور وہ کہے یہ ہمارا مجرم ہے, تو کوئی یعنی کوئی ادارہ اپنے مجرم کو پکڑے تو کوئی اسے کیا کہے گا. لیکن اس کے باوجود بھی موجودہ حکومت نے کہا کہ جو لوگ سویلین کیسز میں ہیں تو وہ سویلین عدالت میں جائیں گے. موجودہ حکومت کو یہ کریڈٹ دینی چاہیے, ورنہ عدالتیں تو تھی, ان کی فوجی عدالت کیا پہلے سے متفقہ طور پہ منظور کرائی گئی تھی. یہ آج کا کرا درا نہیں ہے. اس پر جو ہے آپ کیا کہیں گے کہ یا درست ہے ان کو جو ہے دباؤ کے تحت جو ہے جماعت سے علیحدہ کیا جا رہا ہے, سیاسی رہنما ہے, کچھ لوگوں نے سیاست سے بھی جو ہے خیرات کرنے کا اعلان کیا ہے. دوسرا آرمی ایکٹ کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے, مکمل بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بتائیں. اور ان تمام جو ہے یہ جمہوری اقدار کے خلاف یہ چیزیں ہیں, ان کی حمایت اس وجہ سے آپ لوگ کر رہے ہیں. تاثر یہ ہے کہ ANP کو جو ہے دوبارہ خیبر پختونخوا میں حکومت مل سکتی ہے اگر عمران خان کمزور ہو. ہمارے لیے تو یہ کافی ہے کہ دہشت گردی ختم ہو کے ہم آرام سے سانس لے سکیں. 40 سال میں لوگوں کا دل نہیں بھرا, 40 سال سے مر رہے ہیں, فرنٹ لین پہ ہم ہیں. ANP کو تو الیکشن کرنے نہیں دیا جاتا, الیکشن کمپین کرنے نہیں دیا جاتا. جھنڈا لگائے تو
ایسے لوگ کہ آج بھی وہ ہمارے جیسے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں. ہمیں تو اگر سکھ کا سانس لینے دیا جائے اور غیر جانبدار الیکشن ہو تو ANP خود ہی وہاں پہ ایک قوت ہے. یہ پاکستان سے قبل بھی قوت تھی. پاکستان جب بنا تو وہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی یعنی خدائی خدمتگاروں کی حکومت تھی. یہ ہمیں ورثے میں یہ طاقت ملی ہے. عوامی طاقت ہمارے ساتھ ہے اگر اجازت یعنی ایسا کہ مداخلت سے پاک الیکشن ہو. یہ بات کرنا کہ ان کی وفاداریاں تبدیل کی جا رہی ہیں. لوگ تو 40 سال جیل کاٹ لیتے ہیں, ان کی وفاداری تو نہیں بدلتی. لوگوں کے تو ناخن کاٹ دیے جاتے ہیں, ان کی وفاداری تو نہیں بدلتی. جو حقیقی معنوں میں وفادار ہوتے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو عمران کہتے تھے پہلی وکٹ گرا دی جشن مناؤ, دوسری گرا دی جشن مناؤ, تیسری گرا دی. اب اتنے گر رہے ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہے, لیکن مخالف سمت سے بالنگ ہو رہی ہے. پہلے بالنگ یہ کر رہے تھے, وکٹ گرا رہے تھے. یہ تو کرکٹ ہے, باری باری ہے. اب باری ان کی آ گئی. ان کے لوگ اگر قربانی دے نہ جائے نا, جیل برداشت کرے, قربانی دے. اگر وہ قربانی نہیں دے سکتے تو اس کا کسی کا قصور نہیں ہے. اور اگر جن لوگوں نے ان کو ان کے ساتھ بٹھایا تھا اور وہ ان کو کہے کہ گھر جاؤ تو ان کا حق نہیں بنتا. یہ تو انہی کی ادار تھی نا, جس نے ادار دیا تھا وہ ادار واپس لے رہے ہیں. یعنی PTI پارٹی نہیں تھی. PTI اگر پارٹی تھی تو 1 سیٹ کی پارٹی تھی. خیبر پختونخوا کو خیرات میں دیا گیا, پاکستان ان کو خیرات میں دیا گیا. PTI اپنے اوقات پہ آئی. یہ ان کی پوزیشن ہے حقیقی معنوں میں. یعنی عمران ہے PTI ہے, عمران نہیں ہے PTI نہیں. اب عمران خود کہہ رہے کہ میں کنارہ کش ہو رہا ہوں, اور ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ ملک سے باہر نہیں جانا. وہ جو لوگوں کے مذاق اڑایا کرتے تھے تو میاں بیوی دونوں پہ پابندی لگی کہ باہر نہیں جانا, یہاں پہ مقدمے فیس کرنے ہیں. تو اگر وہ تبدیل یا کوئی بھی تبدیل کرنا چاہے ان کی وفاداریاں, لیکن اگر ان میں جان ہے, اگر یہ نظریاتی پارٹی ہوتی, یہ قربانی کی پارٹی ہوتی تو آج ایک بندہ بھی نہ ہلتا. لیکن یہ سیاسی پارٹی نہیں تھی, اس لیے بکھر گئی. میاں صاحب کیا ANP طریق انصاف اور پابندی کی حمایت کرے گی؟ ایسا ہے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم سیاسی پارٹیوں پہ پابندی کے حق میں نہیں ہیں. سیاسی اگر آج تم پابندی لگاؤ تو کل کو ایک نئے شکل میں آ جائے گی. لیکن PTI کی بھی 2 صورتیں ہیں. اس میں ایک وہ لوگ ہیں جو کہ پرامن جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں, ایک وہ کہ جو دہشت گردی پہ یقین رکھتے. دہشت گردی تو ہم نے کسی کے قبول نہیں کی, تو PTI میں بھی دہشت گردوں سے نہ ہم سے ان کو کوئی توقع ہے اور نہ ان سے کوئی ایسی امید ہے کہ وہ کچھ اچھا کام کر سکیں گے. لہٰذا ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ پابندی نہ لگے. سیاسی اعتبار سے اگر ایک بندہ سیاسی موت آپ مر جائے تو یہ کافی نہیں ہے. سیاسی میدان ہے, اب تو میدان لگے گا, اب تو سچ مچ الیکشن ہوگا, اب تو اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں دے گا, تب پتہ چلے گا کہ PTI کہاں پہ کھڑی ہے. اب تو ان کو موقع ملنا چاہیے. ہم اس پابندی کے حق میں نہیں ہیں, لیکن جو دہشت گردی کے اقدامات اس نے کیے ہیں ان کو مکمل طور پہ سزا ملنی چاہیے. میاں صاحب عدالت کی بات آپ نے پکڑی کی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کو عدالت پورا سپورٹ کر رہی ہے. آج اگر ان کی اہلیہ کا نام اس میں ڈال دیا گیا تو کیا سمجھتے ہیں اگر یہی سپریم کورٹ کہتے ہیں کہ ان کو جانے دیا جائے تو اس پر پھر کیا ہوگا؟ ایسا ہے, وہ تو ابھی دریا دور ہے اور ہمیں سفر کرنا ہے, تو ابھی سے 5 کیوں ہم اوپر کریں. ابھی وہ وقت نہیں آئے کہ اس نے فیصلہ کیا, اور آپ کو اندازہ بھی ہے کہ اب تو صورتحال اتنی بدل گئی ہے کہ وہ فیصلہ دینے میں ذرا سوچیں گے. اچھا میاں صاحب, موجودہ صورتحال فائنینشیل کرائسس آپ کے سامنے ہے, کیا حکومت اگر اپنے مقررہ وقت سے آگے الیکشن کروانے چاہیے تو ANP کا کیا اس کا منصوبہ ہے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بر وقت الیکشن ہو, تمام سیاسی پارٹی اور یعنی اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیں اور جمہوری عمل کو جاری رکھیں. ایک ہی وقت میں ایک ہی دن الیکشن ہو, یہ ہم ضرور چاہتے ہیں. اور یہ متفقہ طور پہ ایک بات ہو, ملکی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کریں
اور جو بھی فیصلہ ہوگا متفقہ طور پہ فیصلہ ہوگا اور پھر نگران حکومت آئے گی تو اس کے زیر نگرانی الیکشن ہوں گے. ایسا ہے کہ ہم اختلافی، چونکہ ملک کو اتنے بڑے مسائل درپیش ہیں، ایک بندے کو اس طریقے سے لانا، ہم اس پریس کانفرنس میں اس کو یعنی میں نہیں چاہتا کہ ڈسکس کر. ایسا ہے، جمہوری عمل میں بہت سارے باتیں ہو جاتی ہیں. پاکستان میں جمہوریت اتنا پختہ نہیں ہو چکا، اپنے پاؤں پہ اس طریقے سے کھڑا نہیں ہوا. اس میں تجربات ضرور جاری ہیں. ایک وقت آئے گا کہ خالص جمہوریت یہاں پہ ہوگی. ہم اس کے لیے تمام کوششیں کر رہے ہیں اور ضرورت کے مطابق بہت سارے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں. یہاں پہ بھی اگر کوئی اسمبلی میں ہو تو ان کے ساتھ ہی حکومت بنائی جاتی ہے. یعنی اسمبلی میں جو لوگ ہوں گے تو انہی کے ساتھ حکومت بناؤ گے، اور حکومت کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ تمہیں اکثریت زیادہ یعنی بتانی پڑتی ہے. تو اس میں بہت سارے باتیں ہو جاتی ہیں. ہماری کوشش ہے کہ خدا کرے کہ سیاسی پارٹیاں اتنی مضبوط ہو کہ کوئی بھی چور دروازے سے نہ آئے، اور تمام سیاسی پارٹیاں نظریاتی پارٹیاں پارلیمنٹ میں ہو اور نظریاتی طریقے سے اور جمہوری طریقے سے ہم فیصلے کر سکیں. ایک بات مفتی صاحب، ہمارے ہاں ادھر زیوان نیوز کے عثمان خان تشریف فرما ہے، اس پہ میں تھوڑا بات کرنا چاہتا ہوں. یہ ہماری بدقسمتی ہے چھوٹے قومیتوں کی، بلکہ خصوصاً صحافیوں کی. آج اگر ابصار عالم کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو پورا میڈیا اٹھ کھڑا ہوتا ہے. جس طریقے سے حامد میر کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پہ پورے میڈیا نے، تمام سٹیک ہولڈرز میڈیا کے، انہوں نے اس معاملے کو سر پہ اٹھا کے قوم کے سامنے پیش کیا. تو جو کچھ زیوان نیوز کے عثمان خان کے ساتھ ہوا ہے آپ سب کو پتہ ہے. مختلف چینل سے جس طریقے سے ان کو ڈرایا دھمکایا، جس طریقے سے ان پہ تشدد کیا گیا، اسے موبائل چھیننے کی کوشش کی گئی ہے. تو عوامی نیشنل پارٹی جس طرح ملک کی سطح پہ ابصار عالم سے لے کے حامد میر تک ہم نے مذمت کی ہے، ہر قسم کی دہشت گردی کی، ہر قسم کی پریس کی گلا گھونٹنے کی، تو اسی طریقے سے عوامی نیشنل پارٹی جو کچھ عثمان خان کے ساتھ ہوا ہے، جن قوتوں نے کیا ہے، جس سازش کے تحت کیا ہے، جس سوچ اور فکر کے تحت کیا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ان پہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ زور زبردستی، دوز دھمکیوں اور اس طرح کے تشدد سے آپ پریس کی آواز کو دبا نہیں سکتے ہو، سچ کی آواز کو دبا نہیں سکتے ہو. اور میں اگر یہ کہوں کہ جو ایکسپریس یا ہمارے جتنے بھی ادھر میڈیا کے ہمارے سامنے یہ مائک پڑے ہوئے ہیں، شاید یہ ہمیں بدقسمتی سے خصوصاً چھوٹے قومیتوں کو، چھوٹے صوبوں کو، چھوٹی پارٹیوں کو، نظریاتی پارٹیوں کو اس طرح کی کوریج دے نہیں پا رہے جس طریقے سے ہمارے مقامی وہ میڈیا جس طرح زیوان نیوز ہے، دوسرے بلوچ بیلٹ میں ہے، جو اس طرح ایک لحاظ سے پوری قوم کی، خصوصاً ہمارے اس قوم کی، اس دھرتی کی جو مسئلے مسائل ہے اس کو جس طریقے سے اٹھاتے ہیں وہ ان کو بھرپور کوریج دے رہے ہیں. تو آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے، ہم تو اس کی مذمت کرتے ہیں کہ پورے پاکستان کی سطح پہ عثمان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اس کے چینل کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، ہم اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں. بڑی مہربانی، شکریہ.